رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المؤمن کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم مالی کیا ہے مجھے ادعوکم کہ میں تو تمہیں بلاتا ہوں الی النجاتی نجات کی طرف وتدعوننی اور تم مجھے بلاتے ہو الی النار آگ کی طرف تدعوننی تم مجھے بلاتے ہو لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں وَأُشْرِكَ بِهِ اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں مَا لَيْسَ لِي کہ نہیں ہے اس کا مجھے بِهِ علم کوئی علم وَأَنَا أَدْعُوكُمْ اور میں تمہیں بلاتا ہوں إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ نہایت غالب خوب بخشنے والے کی طرف۔ احباب گرامی، پچھلی آیات سے یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے کہ فرعون کے دربار میں سے ہی ایک مرد مومن موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کے لیے اٹھا اور اس نے ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ تمام باتیں اس دربار میں کھڑے ہو کر کہیں جو وقت کی اور حالات کی اہم ضرورت تھی۔ نہ صرف یہ کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا بچاؤ کیا بلکہ اپنے بچاؤ کے ساتھ ساتھ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اہل دربار تک پہنچا دی۔ اور آپ نے غور کیا کہ یہاں پر تیسری مرتبہ وہ اپنی قوم سے مخاطب ہو رہا ہے وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم۔ اس سے قبل 2 مرتبہ یہ لفظ گزر چکا ہے اور ہم نے پہلی ہی مرتبہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جس طرح سے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بار بار کہا کہ اے میرے بیٹے، یا ابراہیم علیہ السلام نے بار بار کہا کہ اے میرے ابا جان، تو یہ والا انداز کسی کو بھی دین کی دعوت دیتے ہوئے لازماً اختیار کرنا چاہیے، اپنا اور اس کا رشتہ ضرور ذکر کرنا چاہیے تاکہ آپ کی دعوت، آپ کی بات اگر آپ خالص ہو کر رہے ہیں تو اس پر اثر کر جائے۔ اب وہ اپنی قوم کو ایک نئی بات کہتا ہے وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ اے میری قوم میرے لیے کیا ہے۔ اس کے کئی ترجمے کیے جا سکتے ہیں، جب ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ مالی اس کا ویسے تو لفظی ترجمہ بنے گا کہ میرے لیے کیا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹکڑا ہے جو قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ دراصل یہ ایک اینڈ والی بات ہے لیکن شروع پر عربی زبان کے شروع پر ہی آتی ہے، اردو میں یہ اینڈ پر آئے گی۔ قوم اس کو بلاتی تھی اللہ تعالی کی بغاوت کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف، شرک کی طرف، اللہ کے کفر کی طرف۔ قوم اس کو اس بات کی دعوت دے رہی ہے، گناہ کی دعوت۔ اور یہ اپنی قوم سے کہتا ہے ادعوکم الی النجاتی وتدعوننی الی النار، میں تمہیں نجات کا رستہ دکھاتا ہوں، اللہ کی توحید کا رستہ دکھاتا ہوں جس میں سراسر نجات ہے،
اور تم مجھے جہنم کا رستہ دکھا رہے ہو، تم مجھے جہنم کی طرف رہنمائی دے رہے ہو، اور جہنم کی طرف رہنمائی دینے میں تم دو عظیم گناہوں کا ارتکاب کرنے کی دعوت دے رہے ہو۔ اور وہ دو گناہ کیا ہیں؟ لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ، کہ میں اللہ کا کفر کروں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤں۔ یہ کفر اور شرک اس نے الگ الگ ذکر کیے ہیں، اس لیے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ انسان پہلے اللہ کا انکار کرتا ہے، دنیا کا کوئی بھی مشرک ہے وہ پہلے انکار کرتا ہے، اب خواہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کر دے، جیسے کہ کافروں نے، مشرکین نے اپنے اپنے دور میں کیا۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے، یہ بس ویسے ہی سارا نظام ہستی چل رہا ہے، پتہ نہیں کون چلا رہا ہے لیکن چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ کفر۔ اور پھر اس کفر کی بدترین شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو اولاد نہیں دے سکتا لیکن فلاں دے سکتا ہے، اللہ تو بارش نہیں دے سکتا فلاں دے سکتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ یا یہ بندہ عقیدہ رکھ لے کہ اگر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، تو فلاں بھی بڑا فیض والا ہے، اس کی نظر کا فیضان ہو جائے، نظر کرم ہم پر ہو جائے تو ہماری کشتی تو پار لگی لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مرد مومن نے کہا تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، کہ تم مجھے اللہ کے ساتھ کفر کی اور اس کے ساتھ شرک کرنے کی دعوت دیتے ہو جس کا میرے پاس بھی کوئی علم نہیں اور تمہارے پاس بھی کوئی علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اپنی توحید کے جتنے بھی دلائل اور جتنی بھی باتیں اتاری ہیں، اللہ کی قسم آج تک ان کے توڑ میں ایک بات بھی پیش نہیں کی جا سکی۔ مشرک کی تان اس جگہ پر آ کر ٹوٹتی ہے وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے اماں ابا کو دیکھا تھا وہ یوں کیا کرتے تھے، بس اس سے آگے نہیں وہ بڑھ پاتے۔ جی کیا ہمارے باپ دادا غلط ہو گئے؟ اتنی نسلیں گزر گئیں، اتنے ہمارے بڑے گزر گئے، کیا وہ سارے ہی غلط کرتے رہے؟ ہم کیسے مان لیں؟ اور یہ جو نسلی عصبیت ہوتی ہے، اپنے اندر نسل کا افتخار، فخر، غرور اور گھمنڈ جو ہوتا ہے، جو انسان کے اس جمود کو، اس زنگ کو اترنے نہیں دیتا، انسان پھر کفر میں اور اندھیرے میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحقاف کے شروع میں 26ویں پارے میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دیکھو آسمانوں کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، ان کے مابین جو کچھ ہے سب اللہ نے پیدا کیا، کیا تمہارے گھڑے ہوئے شریکوں میں کسی ایک نے اس سارے معاملے میں، سارا کچھ بنانے میں اللہ کی کوئی مدد کی؟ یا اللہ نے ان کو کوئی اپنی قدرت، کوئی اللہ نے ان کو ذمہ داری دی؟ اگر تو دی یا انہوں نے اللہ کی کوئی مدد کی تو دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ ایتونی بکتاب، کوئی کتاب لے کر آؤ جس میں تمہیں یہ بات لکھی ہوئی مل گئی اور پھر تمہاری اس بات کو ہم سچا مان لیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب وہ مرد مومن کہتا ہے کہ جب اللہ نے اس کی کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، جب اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی علم ہی نازل نہیں کیا، تو پھر کفر اور شرک میں اللہ کے ساتھ کیسے کر لوں؟ جبکہ اس نے اپنی وحدانیت کے، اپنی ربوبیت کے، اپنی الوہیت کے بے شمار دلائل اتارے جن کا توڑ ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں ایک تیسری بات جو سمجھنے کی ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ علم حاصل کرنا اور بالخصوص توحید کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر ہم توحید کا علم حاصل نہیں کریں گے تو میرا بھائی کفر اور شرک کی وادیاں ہمارے ہی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا فقط علم ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک خاتون کو لایا گیا اور اس کے مالک نے اس کو تھپڑ مارا تھا،
تو کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اب شرمندگی ہے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لونڈی سے، اس لڑکی سے پوچھا این اللہ؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ کہاں ہے؟ کہنے لگی آسمانوں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے۔ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنا اور اپنے رسول کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ میرا بھائی، اگر ہم اپنے اندر اپنے عقیدے کا دفاع نہیں کر سکتے، اللہ کی جو توحید ہم نے اختیار کی ہوئی ہے، اگر ہمیں اس کا علم نہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لوگوں، شرک بندے کے دل میں اتنی آہستگی سے داخل ہوتا ہے کہ جیسے چیونٹی کی چال آہستہ ہوتی ہے، اسی طرح سے شرک بھی دبے پاؤں انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی بدترین چیز ہے۔ جب تک بندہ اس کے چور دروازوں کا علم حاصل نہ کرے تو ابلیس یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے۔ اور یہاں اس بندے نے کہا ادعوکم الی النجاتی، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں۔ میرا بھائی، حقیقی نجات یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا من نجاہ، اے اللہ کے رسول نجات کیسے ممکن ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں فرمائیں۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، بلا وجہ فضول بات مت کرو، کثرت سے نہ بولو، کم الفاظ اور زیادہ سوچ۔ اللہ نے 2 کان اسی لیے دیے کہ زیادہ سنو، اور 1 زبان اس لیے دی کہ کم بولو۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس زبان کی وجہ سے لوگوں کے گروہوں کے گروہ جہنم میں اندھے منہ کر کے گرا دیے جائیں گے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، سیدھے گھر سے آؤ اور گھر سیدھے واپس جاؤ، گھر کے علاوہ ادھر ادھر نہیں، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو اپنے اوپر، گھر سے باہر ادھر ادھر مت جاؤ، جہاں جانا ہے وہاں سے ہو کر سیدھے گھر واپس۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، پھر نجات پا جاؤ گے۔ اور یہ بڑے بہترین کام ہیں اگر انسان ان کو اختیار کر لے۔ اس بندے نے کہا کہ جب مجھے شرک کا اور کفر کا اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ عقل کے اعتبار سے، نہ اللہ کی کتاب کے اعتبار سے، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، مجھے کیا ہے؟ اب تم مجھے خود بتاؤ کہ ایک طرف اس رب کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں جو سب پر غالب اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور دوسری طرف تم مجھے اس رستے کی طرف بلا رہے ہو جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب مجھے کیا ہے؟ تم مجھے خود بتاؤ کہ میں کس رستے کو اختیار کروں۔ ایک روشن چہرہ اور روشن رستہ، اور دوسری طرف فرعون کا کالا چہرہ اور کالا رستہ، مجھے بتاؤ میں کس رستے کے اوپر چلوں، کیونکہ ایک طرف دلیل کوئی نہیں، دوسری طرف دلائل کا انبار ہے۔ اب تم خود سوچو کہ میں کس کی طرف جاؤں۔ اور جب اس نے یہ بات پوری کر لی تو اس کے بعد اس کی آخری بات ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اینڈ پر بتلائیں گے کہ فرعون کا انجام کیا ہوا۔ بہرحال اس کی یہ تقریر، اس کی یہ ساری باتیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں اگر ہم ان کو اختیار کریں۔